بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم 3 صیغے سیکھیں گے، یعنی کہ واحد مذکر غائب۔ جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی سن رہا ہے، وہ ایک آدمی سن رہا ہے، تو ہم اس طرح کا صیغہ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ یسمعو، وہ ایک آدمی سن رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں یکتبو، وہ ایک آدمی لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مضارع میں 2 زمانے ہوا کرتے ہیں، حال اور استقبال۔ حال یعنی وہ آدمی لکھ رہا ہے، اور استقبال یعنی وہ لکھے گا۔ لکھ رہا ہے حال میں اور یا بعد میں لکھے گا۔ اسی طرح ہم نے اس کو پڑھا تھا سبق نمبر 52 میں۔ سبق نمبر 52 میں ہم نے مفرد یعنی واحد مذکر غائب کو سیکھا تھا کہ وہاں پر اس طرح کا ایک فقرہ کہ جس میں کہا گیا تھا التلمیذ فی المدرسہ، شاگرد مدرسے میں ہے۔ اس کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد جتنے بھی صیغے آ رہے تھے، مثال کے طور پر یقول، خالد کہتا ہے، یصلی، خالد نماز پڑھتا ہے، یذہب، خالد جاتا ہے گھر کی طرف، یذہب الی البیت، گھر کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر فوکس کیا تھا یسمعو یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے پر۔ اس کے بعد سبق نمبر 53 میں ہم نے تثنیہ پر فوکس کیا تھا، اس کو سیکھا تھا، یعنی وہ 2 شاگرد مدرسے میں ہیں، وہ دونوں بھائی ہیں۔ اخوانی، الف نون کو ہم نے بتایا تھا کہ تثنیہ کی علامت ہے۔ یسمعو کے آگے جب ہم الف اور نون لگاتے ہیں تو اس سے 2 بندے مراد ہوتے ہیں، وہ دونوں سن رہے ہیں، وہ دونوں سن رہے ہیں۔ یکتبانی، یہاں پر آپ الف اور نون لگا دیں، یکتبانی، وہ 2 بندے لکھ رہے ہیں۔ یقولانی، الف نون لگا دیں، وہ دونوں کہہ رہے ہیں۔ یصلیانی، وہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یذہبانی، وہ دونوں جا رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس کو اسی طرح سیکھیں کہ مفرد میں اصل کلمہ ہوا کرتا ہے، اصل کلمے کے بعد کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، اور جب ہم کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو آپ سمجھیے گا معنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم جمع چاہیں گے تو وہاں پر واو اور نون لگائیں گے۔ آج کے سبق کا یہی مقصد ہے کہ ہم جمع کا صیغہ سیکھیں، یعنی بہت سارے وہ آدمی سن رہے ہیں۔ دیکھیے آگے ہم 1-2 مثالیں اور لکھ کر اسے سمجھا دیتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں کہہ دیتے ہیں یاکلانی، وہ 2 آدمی کھا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں تو ہم یہاں پر یاکلو کے بعد واو اور نون لگا دیں گے۔ واو اور نون ہمیں جمع کا معنی دیتا ہے۔ وہ سارے آدمی، یاکلون الطعام، وہ بہت سارے آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ یاکلان الطعام، وہ 2 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ اور مفرد کیا تھا؟ یاکلو، وہ آدمی کھانا کھا رہا ہے۔ یاکل الطعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ اس کو ضرور سمجھیے گا کہ یاکلانی، یاکلو اور یاکلون میں کیا فرق ہے۔ یاکلو مفرد ہے، یاکلانی تثنیہ ہے، الف نون لگے گا فعل کے اخیر میں، اور جمع میں واو اور نون اخیر میں لگے گا، تو یہ اس کی علامت ہوا کرتی ہے۔ بقیہ یہ ہے کہ یہ تو تینوں کے تینوں مذکر غائب ہیں۔ یہ 3 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب کے لیے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور جمع مذکر غائب۔ اب سوال یہ ہے کہ اسی طرح کے مؤنث کی بھی تو ہونے چاہیے۔ جی ہاں، مؤنث کے بھی ہیں، وہ ہوتے ہیں تأکلو، وہ ایک عورت کھا رہی ہے۔ تأکلانی،
وہ دو عورتیں کھا رہی ہیں، اور جمع ہوتا ہے یأکلن، یأکلن، وہ عورتیں ساری کھا رہی. تو اس کو بھی آپ سیکھ لیں، یعنی تأکل فاطمۃ، فاطمہ کھا رہی ہے الطعام، کھانے کو، کھانا کھا رہی ہے. تأکلان سعیدۃ وفاطمۃ الطعام، دو آئیں گے کیونکہ یہاں پر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. یأکلن، یأکلن آپ کہہ سکتے ہیں یأکلن النساء، بہت ساری عورتیں، النساء کہتے ہیں عورتوں کو، یأکلن النساء الطعام. تو یہ ہو گئے ہمارے پاس ابھی 6 صیغے. یہ 6 کے 6 صیغے غائب کے ہیں. کس کے ہیں؟ غائب کے ہیں. 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے. اس کے علاوہ بھی ابھی ہمارے پاس 6 صیغے مخاطب کے ہیں. مخاطب یعنی 3 مذکر مخاطب کے ہو سکتے ہیں اور 3 مؤنث مخاطب کے ہوں گے. باقی بچے ابھی ہمارے پاس 2 صیغے جو متکلم کے ہوتے ہیں، اور اسے ہم نے سیکھا تھا. یعنی ہم نے کہا تھا اسمعو، یہاں پر حمزہ آئے گا تو اس کو متکلم کا متکلم مفرد، اسمعو اور نون لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا نسمعو، ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. تو 6 اور 6، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے اور 2 متکلم کے، یہ کل ہوئے 14 صیغے. تو اس کو ہم انشاءاللہ دروس میں یک بعد دیگرے لیں گے، اسے سمجھیں گے. آئیے کتاب میں ذرا دیکھتے ہیں کہ یأکلون کے متعلق مصنف رحمہ اللہ نے کیا جملے بنائے ہیں.